دربار مغلیہ کے عمرہ کی حیثیت۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دربار مغلیہ کے امیر بھی عمرائے فرانس کی طرح موروثی امیر ہیں، کیونکہ سلطنت کی تمام زمین بادشاہ کی ملکیت ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کوئی ایسی خاندانی ریاست نہیں ہے جیسے کہ ہمارے کسی ڈیوک یا مارکویس کی ہوتی ہے، اور نہ کوئی ایسا خاندان پایا جا سکتا ہے جو خود اپنی ملکیت کی زمین اور جائیداد جدی و خاندانی کی وجہ سے صاحب ثروت گنا جاتا ہو اور اسی کی آمدنی سے اس کے اخراجات چلتے ہوں، بلکہ اس کے برعکس یہاں کے اہل دربار تو اکثر ایسے ہیں جن کے باپ تک بھی امیر نہ تھے، اور چونکہ عمرہ کی کل جائیداد ان کے مرتے ہی ضبط سرکار ہو جاتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ کسی خاندان کا اعزاز و امتیاز زیادہ دیر تک کس طرح قائم رہ سکتا ہے، بلکہ اکثر تو امیر کے مرتے ہی سب کچھ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور اس کے بیٹوں کی نہیں تو پوتوں کی حالت تو ضرور فقیر و کسی ہو جاتی ہے، اور عام لوگوں کی طرح کسی امیر کی فوج کے سواروں میں نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مگر ہاں، اتنی رعایت ضرور ہوتی ہے کہ جو امیر مر جاتا ہے، جائیداد ضبط کر لینے کے بعد بادشاہ اس کی بیوہ کے لیے تو عموماً اور اہل خاندان کے لیے اکثر کسی قدر وظیفہ مقرر کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی امیر بڑی عمر پاتا ہے تو اپنے جیتے جی اپنی اولاد کے لیے بشرطے کہ بادشاہ کی مہربانی ہو کوئی منصب بھی حاصل کر سکتا ہے، خصوصاً اس حالت میں جبکہ وہ ڈیل ڈول اور چہرے موہلے کے اچھے اور رنگ کے بھی گورے چٹے ہوں، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ دراصل مغل ہیں۔ لیکن اس شاہی عنایت کی صورت میں بھی بیٹا باپ کا جانشین نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ معمولی قاعدہ ہے کہ چھوٹے اور قلیل تنخواہ کے منصب تک رفتہ رفتہ اور بہت تدریج کے ساتھ ترقی ملتی ہے۔ اس لیے عمرائے سلطنت ایسے مختلف الاقوام شخصوں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی قسمت آزمائی کے لیے ممالک غیر سے یہاں آ گھستے ہیں، اور اکثر کم نسلیں بلکہ غلام اور باستثناء بعض خاص شخصیتوں کی عموماً علم سے بے بہرہ ہیں، اور ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر پہنچا دینا یا بالکل ذلیل و خوار بنا دینا محض بادشاہ کی خوشی اور تلون طبع پر موقوف ہے۔ عمرہ کے مدارج اور تنخواہیں۔ بعض امیروں کا منصب اور لقب ہزاری ہے، یعنی 1000 کا مالک، اور بعض کا 2000، 5000، اور بعض کا 7000، اور بعض کا 10000، اور کسی وقت کوئی امیر 12000 بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ شہنشاہ مغل کا بڑا بیٹا تھا، مگر ان کی تنخواہ کا اندازہ سواروں کے شمار پر نہیں ہے بلکہ بلحاظ گھوڑوں کی تعداد کے ہے، اور عموماً ہر ایک سوار کو 2 گھوڑے رکھنے کی اجازت ہے تاکہ نوکری میں حرج نہ ہو، کیونکہ اس گرم ملک میں یہ ایک کہاوت ہے کہ ایک گھوڑے کا سوار لنگڑا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امیروں کو فی الواقع 12000 وغیرہ بڑے بڑے القاب کے مطابق اتنے ہی گھوڑے ضرور کہنے پڑتے ہیں۔ یہ عظیم الشان لقب جو زود اعتقاد اور اجنبی لوگوں کے بہکانے اور دھوکہ دینے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں میں ٹھیک ٹھیک انہی کے موافق تنخواہ ملتی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ خود مقرر کر دیتا ہے کہ ہر ایک امیر کو حقیقتاً کتنے گھوڑے رکھنے لازم ہے اور کتنے رعایتاً معاف اور فرضی ہیں جن کی تنخواہ اس کو ملتی رہے گی، اور یہ فرضی سواروں کی تنخواہ میں سے کچھ وضع کر کے اور ان گھوڑوں کی جو حاضر رکھنے لازمی ہے جھوٹی فرضیں پیش کر کے اپنی آمدنی اور بھی بڑھا لیتے ہیں، جو اس طرح پر مل جل کر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً جبکہ خوش قسمتی سے تنخواہ کے عوض جاگیر مل جائے۔ چنانچہ میں ایک 5000 امیر کے ماتحت ملازم تھا جس کے پاس جاگیر بھی نہ تھی اور صرف تنخواہ خزانے سے ملتی تھی، مگر اس پر بھی 500 گھوڑوں کی تنخواہ وغیرہ کے ادا کرنے کے بعد جو اس کو حاضر رکھنے لازمی تھے 5000 کراؤن یعنی 12500 روپیہ ماہوار اس کی آمدنی تھی۔ مگر باوجود ان بڑی بڑی آمدنیوں کے میں نے ان امیروں کو بہت کم مالدار پایا، بلکہ بہت مفلس اور نہایت قرضدار ہے، اور یہ قرضداری اس وجہ سے نہیں ہے کہ اور ملکوں کے امیروں کی طرح کھانے کھلانے میں بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ نہایت قیمتی پیشکش جو سالانہ جشنوں کے موقعوں پر بادشاہ کو دینے پڑتے ہیں، اور ان کی عورتوں اور نوکر چاکروں کا ایک لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں کی کثرت اس کا باعث ہے۔ عمرہ کی تعداد اور ان کی سوالی کے طریقے۔ عمرائے متعینہ صوبہ جات اور عمرائے معمور بافواج
اور عمرہ کے حاضرین دربار بہت ہی ہیں، مگر کچھ تعداد مقرر نہیں ہے اور میں معلوم نہیں کر سکا کہ سب کتنے ہیں، لیکن دربار میں 25 یا 30 سے کم میں نے کبھی نہیں دیکھے، جو سب کے سب بڑی بڑی تنخواہ پاتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور جو گھوڑوں کی تعداد پر موقوف ہے جو 1000 سے لے کر 12000 تک مقرر ہے۔ انہی عمرہ کو افواج، مہمات اور صوبہ جات اور دربار میں بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، اور یہی لوگ ارکان سلطنت ہیں جیسے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں، اور دربار کی شان و شوکت انہی کے وجود سے قائم ہے، اور یہ نہایت عمدہ پوشاک کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور کبھی ہاتھی اور کبھی گھوڑے پر اور اکثر پالکی میں سوار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ سواروں کے دستے کے علاوہ بہت سے خدمتگار وغیرہ ہوتے ہیں جو سواری کے آگے آگے اور دونوں طرف پاپیادہ چلتے ہیں، جو نہ صرف راستے میں سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں بلکہ مورچھل ہلاتے اور گرد و غبار جھاڑتے اور خیرال اور پیک دان اور پانی کی سراہی اور کبھی کبھی کوئی قصہ کہانی کی کتاب یا کاغذ لے کر ساتھ رہتے ہیں۔ عمرہ کی حاضری اور تسلیمات کے طریقے۔ ہر ایک امیر پر واجب ہے کہ ہر روز صبح کو 10-11 بجے جبکہ بادشاہ دربار میں عدالت کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر شام کو 6 بجے تسلیمات کے لیے حاضر ہو، ورنہ سزا ملتی ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی باری پر قلعے میں حاضر ہو کر ہفتہ وار 1 رات دن چوکی دینی پڑتی ہے۔ اس وقت یہ لوگ اپنا بستر اور قالین اور سامان ساتھ لاتے ہیں، مگر کھانا شاہی خاصے میں سے عنایت ہوتا ہے، جس کے لینے کے وقت ایک خاص رسم ادا کی جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر اور بادشاہ کے محل کی طرف رخ کر کے امیر 3 دفعہ تسلیمات بجا لاتا ہے، یعنی اپنا ہاتھ اول زمین تک لے جا کر پھر ماتھے تک اٹھاتا ہے۔ شاہی سواری کے ساتھ ہم رکابی۔ جب کبھی بادشاہ پالکی یا ہاتھی یا تخت رواں پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو تمام عمرا کے لیے بجز ان کے جو بیمار یا ضعیف العمر یا کسی خاص کام کی وجہ سے معاف ہوں، ہم رکاب رہنا ضروری ہے۔ البتہ جب کبھی شہر کے قرب جوار میں شکار کو یا کسی باغ کو یا نماز کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو بعض اوقات اکیلا بھی چلا جاتا ہے، یعنی صرف وہی عمرہ ساتھ ہوتے ہیں جن کی اس روز چوکی ہوتی ہے، اور دستور ہے کہ بادشاہ پر تو خواہ شکار میں ہو خواہ فوج کو ساتھ لے کر کسی مہم پر جائے، خواہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتا ہو، بخوبی سایہ ہوتا ہے، مگر عمرہ کو خواہ کیسی ہی دھوپ یا بارش کیوں نہ ہو اور گرد و غبار سے دم کیوں نہ گھوٹا جائے، عموماً گھوڑے پر چڑھ کر بغیر کسی طرح کے سایہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔